پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چلی کے ساحلی سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ ارتھ کی دوسری سائڈ پر پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ ترک ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشین پائے جاتے ہیں۔ اس 5 اوشین میں سب سے بڑا اوشین پیسیفک اوشین کہلایا جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریے پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 4 اوشین کو ہٹا کر صرف اس پیسیفک اوشین کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا کے تمام پہاڑوں، ریگستان، جنگلات اور آئی لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشین میں صرف چند آئی لینڈ ہیں، اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس عالی شان سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ وہ آئی لینڈ ہیں جن میں سے زیادہ تر کسی انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشین میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کے چانس لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن آج آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشین میں گم ہو گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز تک۔ اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوز سلویٹر الورنگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں 438 ڈیز گزارے تھے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 14 مہینوں تک اس خوفناک سمندر میں اکیلا زندہ کیسے رہ گیا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے چھوٹے گاؤں کوسٹا ازل میں جوز الورنگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ جوز اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوز اپنے ساتھی کے ساتھ چھوٹی سی بوٹ میں فشنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر زیادہ کچھ سامان نہیں تھا۔ 7 فٹ کی بوٹ میں ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں اسٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے جانے والے جوز کو کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر سمندر کے بیچ میں اپنا جال بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے مسلسل بوٹ کو تیز رفتار سے بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے، اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا، اور وہ اس طوفان کو کافی دور چھوڑ آئے تھے۔ لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا، اور نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل۔ لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد وہی ہوا جو ہر مچھیرے کا گھنونا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی تھی، اور اب ان دونوں مچھیروں کے باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ بھی ختم ہو گیا تھا۔ جوز الورنگا اور اس کا ساتھی ابھی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 50 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ ان کو دور سے اسپوٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔
یعنی جوز الورنگا اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 1% سے بھی کم ہو چکا ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوتلز میں جمع کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں ہوتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور مہینے، یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار جوز الورنگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور اس نے 4 مہینے کے بعد سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے جوز کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چاروں طرف سے گھرے اس سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اب جوز پیسیفک اوشن کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ کہلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپ بھی کبھی کبھار گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ کافی فرسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوز کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینے میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگنے لگی۔ جوز نے کارگو شپ کی طرف ہر طرف کا اشارہ کیا، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کریو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امید پر دوبارہ سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخر کار جان بچانے کا آسرا ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینوں کے بعد اب جوز اپنی چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی دھوپ کی وجہ سے خستہ ہو گئے تھے۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہو گئی۔ 38 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، جوز نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ گیا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوز نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 ڈیز میں جوز کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک پبلک آئی لینڈ تھا جس کو ایبون اٹول کہا جاتا ہے، اور یہ آئی لینڈ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور تھا۔ یہ بھی جوز کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے سے ڈاٹ جتنے آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوز سے یہ آئی لینڈ بھی مس ہوتا تو اگلا اسٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا جو اس آئی لینڈ سے 5000 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پر پہنچتے ہی جوز کو ایک اور مصیبت نے گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچتے ہی جوز نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق سوسائڈ کیا تھا۔ امید ہے ٹروتھ ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو۔